أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. محترم دوستوں بھائیوں، ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے اندر جو چند بیماریاں انسانوں ان کے اندر موجود ہیں ان کے ازالے کی تدبیریں ارشاد فرما رہا ہے. لیکن پہلی آیت جو پڑھی گئی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ بظاہر اگرچہ علماء یہود کے بارے میں ہے. علماء یہود جو یہودی علماء تھے، یہ اپنے زمانے کے اندر بنی اسرائیل میں اپنے جو ان کے ماننے والے معتقدین ہیں ان کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بھائی جو محمد آنے والے ہیں آپ ان کی اتباع کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کی اقتداء کیجئے تو تم صحیح راستہ پا جاؤ گے. یعنی جو شریعت محمد لے کر آئیں گے آپ اس کو فالو کریں گے کیونکہ وہی اصل مذہب ہے. یہ خود علماء وہاں کے علماء یہود ان باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے اپنی امت کو. لیکن اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ان کی باتیں ان کے اعمال سے مختلف ہوتی تھی. وہ نصیحت تو کرتے تھے، علماء نصیحت تو کرتے تھے اپنی امت کو کہ محمد کی پیروی کرو، لیکن خود بغض و عناد کی وجہ سے ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنیاد پر پیچھے ہٹ جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے گریز کرتے تھے. یہ آیت اگرچہ کہ ان لوگوں کے لیے ہے لیکن مانن یہ عموم ہے. اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ اگر کسی کو علم ہے تو اس کو جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے تو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ تم تو لوگوں پر برسات کر دو، یعنی تعلیم کی برسات کر دو، علم کے انبار ان پہ لگا رہے ہو، ان پہ نصیحت اور خیر خواہی کر رہے ہو، لیکن ایسا ہو گیا کہ تم تو نصیحت تو کر رہے ہو، خود ان نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے. یہ عموماً اس آیت کے اندر یہ سبق دیا گیا ہے جو تمہارے اندر علم ہے تم دوسروں کو پہنچاتے ہو، خود بھی عمل کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غم کا سال آیا، غم کا سال یعنی اس سال میں جس سال میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے عم یعنی چچا ان کا انتقال ہوا، ایک سال کے اندر 2 واقعات پیش آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بہلانے کے لیے معراج کا سفر کروایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی بہت ساری چیزوں کا نظارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے. جنت کو دیکھا، اس کے مناظر کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اس کے مناظر کو دیکھا، وہاں کے عقابات کو دیکھا، وہاں کے تکالیف، وہاں کی مصیبتیں، وہاں کی الجھنوں کو دیکھا. الغرض یہ ایک طرف رکھے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک طبقے کو میں نے وہاں پر ایسا دیکھا، ایک بہت بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی جماعت ہے جن کے ہونٹوں اور جن کی زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. جہنم کی قینچیاں، آگ والی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کے اندر علم تھا، یہ دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کیا کرتے تھے. کہتے تو تھے کہ سود حرام ہے لیکن خود سود کے اندر ملوث تھے. یہ آج ان کا یہ حشر ہے کہ آگ کی قینچیوں سے ان کی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. ہم جانتے تو ہیں سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، بیاج حرام ہے، وڈی لینا حرام ہے، سنگا حرام ہے، دوسروں کو نصیحت کرتے تو ہیں، لیکن ہمارے کتنے گھر اس آگ کے اندر شعلہ زن ہیں، بھڑک رہے ہیں۔ سود کیا ہے پتہ ہے؟
ہم بارہا سنا کرتے ہیں کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ سود ایسی چیز بغیر عوض کے اس کا نفع لیا جائے۔ ہمارے اس کی بیماری ہے، اگر کوئی آدمی 2,000 روپیہ 1,000 روپیہ کا نوٹ لے کر کے دکاندار کے پاس چلا جائے اور اس سے کہے کہ بھائی اس کا چھٹا چاہیے، چلر چاہیے، تو بندہ کہے گا 1,000 روپے کے بدلے میں آپ کو 50 روپے دینے پڑیں گے۔ اب یہ کس کا معاوضہ لے رہا ہے؟ جو دکاندار 50 روپے لے رہا ہے، کس کا معاوضہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی چیز کی یہ نفع گھسیٹ رہا ہے۔ 50 روپے، یہ 50 روپے 1,000 اس کے پاس آ رہے ہیں، یہ اس کے پاس جا رہے ہیں، ایک بندے کی شکل ہے، ایک نوٹوں کی شکل میں ہے، لیکن یہ بیچ میں 50 روپے لے رہا ہے، کس بات کے لے رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کہا ہے کہ یہ سود ہے۔ اور سود کتنی بڑی بلا! اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ایک طرف، خود اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خود قرآن کا اعلان ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہ وعید ہے، تم زکوٰۃ چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہ وعید ہے، روزوں کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہ وعید ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑے گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اللہ اور اس کا پیغمبر آ رہا ہے۔ سود اتنی بڑی نحوست، اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کھلم کھلا کر رہا ہے۔ ہماری قوم کتنی اس کے اندر ملوث ہے۔ ہم تو دوسروں کو پیغام دیتے ہیں سود حرام ہے، فلاں حرام ہے، تو اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو تم امت کو نصیحت کرتے ہو، ایک علم کی بات، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، جو آدمی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اسے 2 گناہ ملیں گے۔ ایک تو یہ گناہ، سود کھا رہے ہیں ہم، اس کا گناہ تو ملے گا۔ سود کا سب سے کم وبال احادیث کے اندر ملتا ہے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کی برابر ہے۔ کتنا بڑا! 1 روپیہ اگر بندہ کھا لیتا ہے تو کتنی بڑی آفت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اتنا عذاب، اتنا عقاب، اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھا جائے گا کہ وہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہوگا۔ پھر دوسرا گناہ یہ ملے گا کہ جان کر کے یہ عمل کر رہا ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے، دیکھ کر کے پہچانیں گے، بھائی ہمیں تم دنیا میں اچھی باتوں کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے، دائی الی الخیر تھے، آج کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم تو جہنم میں آ چکے ہو۔ ایک مکالمہ ہوگا، محادثہ، بات چیت ہوتی رہے گی جہنم اور دوزخ والوں کے درمیان۔ جنت والے سوال کریں گے تو اب دوزخ والے کہیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ہم وہی لوگ ہیں جو تمہیں خیر کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا یہ حشر اسی بنا پر ہوا ہے کہ ہم تم کو تو دعوت دیتے تھے، لیکن ہم عمل سے کورے اور اندھے تھے، ہماری زندگیوں کے اندر عمل نہیں تھا، بس اقوال تھے، عمل سے ہمارے دل خالی تھے۔ تو اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ جو تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، خود بھی اس پر عمل کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کہنے کی بدولت، تمہاری خیر خواہی کی بدولت دوسرا تو جنت میں چلا جائے اور تم علم کے باوجود جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ پھر آگے کی آیت اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے۔ 2 بیماریوں کا علاج 2 سے اللہ رب ذوالجلال کر رہا ہے، ایک بیماری کا علاج صبر کے ذریعے سے اور ایک بیماری کا علاج نماز کے ذریعے سے۔ دیکھیں 2 بیماریاں ہیں، ایک حب مال، دوسری بیماری حب جاہ۔ حب مال، آدمی مال کی محبت میں اندھا ہو جائے، اسے کہتے ہیں حب مال، مال کی اتنی محبت آدمی پاگل اور دیوانہ ہو جائے۔ جب حب مال کی بیماری آدمی کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر آٹومیٹک 3 بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بخل اس کے اندر آ جاتا ہے، بخل، اور ایسا ہوتا ہے کہ مال تو اللہ رب ذوالجلال نے اسے دیا ہے، لیکن جب کسی بندے کے اندر بخل اور کنجوسی آ جاتی ہے تو اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال سے امت کو فائدہ نہیں پہنچتا، کہ بھائی اپنا رشتہ دار اس کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ تجوری کے اندر مال محفوظ کرنے میں پڑا ہوا ہے۔
ہارٹ اٹیک اس کو آ رہا ہے، اب پیسے دینا ہے، پیسے دینے کی جب باری آتی ہے تو تکلیف اس کی ہوتی ہے، کیوں؟ مال کی محبت ہے، اب یہ اسے سٹاک کرنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو ایک خرابی یہ کہ اس کے مال سے امت کو فائدہ نہیں پہنچے گا، پھر دوسرا یہ کہ یہ معاشرے کے اندر بدنام ہو جائے گا، چونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مالداروں کے پاس مالدار تو ہوتے ہیں پر دلدار نہیں ہوتے، مالدار تو ہوتا ہے، مال ہوتا ہے پر دل اس کے اندر نہیں ہوتا، یہ مال جس کو ہم تجوری میں رکھ کر کے کیا کریں گے؟ اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کل قیامت کے دن وہ عقابات کو دیکھے گا، عذابات کو دیکھے گا، جو مال جمع کر رکھا تھا، خرچ نہیں کیا کرتا تھا، اس پر جو عذاب ہو رہا ہے بندہ دیکھے گا، دیکھ کر کے اللہ رب ذوالجلال سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑے دیر اور دنوں کی مجھے مہلت دے دے، مجھے دنیا میں اور بھیجے، فاصدق واکن من الصالحین، میں خیرات کروں گا، اتنی خیرات کروں گا جتنا تو نے مجھے مال دیا ہے، سارے مال کو میں تیرے راہ کے اندر قربان کر دوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتا ہے تجھے ایک مرتبہ موت آ چکی ہے، اب پھر دوبارہ تجھے موت نہیں آ سکتی، ایک مرتبہ تو ہمارے دربار میں آ چکا ہے، اب تو پھر واپس تجھے دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا۔ جب کنجوسی آتی ہے تو اس کے دو نقصان، ایک یہ کہ اس کے مال سے امت کو فائدہ نہیں ہوتا، پھر دوسرا معاشرے کے اندر، سارے معاشرے میں اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ پھر دوسری خرابی حب مال کی ہوس ہو جاتی ہے۔ جب مال کی ہوس بندے کے اندر آ جاتی ہے کہ مجھے بینک بیلنس کو جمع کرنا ہے، تجوری کو بھرتی کرنا ہے، میرے پاس لاکھ ہیں تو اسے میں لاکھوں میں بناؤں، لاکھوں ہیں تو کروڑوں میں بناؤں، کروڑ ہیں تو اس سے آگے جتنے ہیں ان کو بناؤ، جب یہ دھن سوار ہوتی ہے تو پھر شریعت سے یہ بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کو رشوت سے بچا کر کے لوں یا حلال طریقے سے لوں، یہ نہیں دیکھتا کہ دھوکہ دہی سے لوں یا حلال طریقے سے دوں، یہ نہیں دیکھتا کہ حق دبا کر کے لوں یا حلال طریقے سے لوں، جیسا من میں آیا ہے، صرف اس کے دماغ کے اندر یہ دھن سوار رہتی ہے، کسی بھی طرح سے مجھے مال کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ مال کی ہوس اسے پڑ چکی ہے۔ پھر تیسری چیز آئیں، راحت آرام اس کی زندگی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، چونکہ مال کی محبت ہے۔ دیکھیں 8 دن کے اندر، ایک ہفتے میں 1 دن رسٹ کا ہوتا ہے، کاروبار آدمی ہیں، تجار ہیں، تاجر لوگ ہیں، ہفتے میں ایک بار کسی دن چھٹی کرتے ہیں، سنڈے ہالیڈے، اس دن ٹینشن فری گھر کے اندر رہیں گے۔ لیکن جس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے اسے یہ ستائے جاتے رہتا ہے، اس کے دماغ کے اندر، کاش کہ آج میں اگر تجارت کر لیتا آج کے دن تو اتنا منافع میرے حق میں ہو جاتا۔ دیکھیں چھٹی کا دن تو ہے لیکن اس کے دماغ کو چھٹی نہیں، وہاں بھی کمائی کی سوچ رہا ہے، وہاں بھی اس کے دل و دماغ کے اندر ٹینشن پہ ٹینشن آتے جا رہے ہیں، راحت پہ راحت کا نام نہیں، سکون کا نام نہیں، چین کا نام نہیں، ٹینشن پہ ٹینشن آ رہا ہے۔ حب مال، اس کے تین اس کی برائیاں ہیں مال کی محبت میں پڑنے سے۔ پہلی برائی ہے بخل آتا ہے، دوسری برائی ہے کہ مال کی ہوس بڑھ جاتی ہے، تیسری برائی یہ کہ راحت چین سکون زندگی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اسی کو فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے ان چیزوں کو دفع کر دو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں مال کی ہوس ہے، نہیں مجھے مال نہیں چاہیے، ہاں مال مجھے چاہیے تو مجھے چاہیے حلال طریقے سے چاہیے، میں اپنے بھائی کا حق نہیں دباؤں گا، میں رشوت کے ذریعے سے مال نہیں لوں گا، میں دوسروں کو ڈبا کر کے دوسروں کا حق لے کر کے مجھے کمانا نہیں ہے، مجھے اگر دینا چاہے تو اللہ دے دے گا حلال طریقے سے، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب آئے گا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، جب ہم برداشت کے ساتھ صبر سے کام لیں گے، مجھے اس طرح کرنا نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں انسان کو مشکل لگے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر کی عادت بن جائے گی، پھر یہ ساری چیزیں حب مال کی اللہ رب ذوالجلال اس کی زندگی سے دور کر دے گا۔ پھر آگے اور ایک اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال سے مدد حاصل کیا کرو۔ اس میں ایک بیماری کا علاج ہے، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ بیماری کا علاج رکھا ہے، حب جاہ کا اس کے اندر علاج رکھا ہے۔ حب جاہ یعنی تخت، پاور، عہدہ،
جب بندے کو ملتا ہے، بندے کو کسی گلی کا امیر اور لیڈر بنا دیا جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کی گردن تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. کیوں؟ جب میں بڑا ہوں تو میری گردن کیوں لمبی نہ ہو؟ سینہ چوڑا، اگر قد میں چھوٹا بھی ہے تو سینہ تان تان کر کے چلتا ہے. کیوں؟ پتا چلے کہ لوگوں کو میں امیر ہوں، میں لیڈر ہوں، میں عہدے دار ہوں، میں یہاں کا فلاں فلاں فلاں. ہر وقت گردن اونچی کر کے چلنے لگتا ہے. قرآن میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چلن کو میانہ روی کے اندر رکھا کر. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تو اکڑ کر کے چلا کرے گا، تیرا اکڑنا تو پہاڑوں سے لمبا نہیں ہو جائے گا. تو کتنا بھی اکڑ لے، پہاڑ سے لمبا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لن تخرق الارض، اور تو اکڑ کر کے ایسا چل رہا ہے، تیرا اکڑ کر کے چلنے سے زمین تو پھٹ نہیں جائے گی، پھر خامخواہ کیوں اکڑ رہا ہے؟ تو یہ جو بیماری ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے الکبریاء ردائی، مجھے ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان پر میری پھٹکار ہے، ان پر میرا غضب ہے، ان پر میری لعنت ہے. اللہ کہتا ہے تکبر میری شان ہے، یہ مجھی کو سجدہ ہے، یہ میرے ہی لیے لائق ہے، کیونکہ میرے علاوہ کوئی نہیں. کل من علیہا فان، ہر ایک کو موت کے گھاٹ ہونا ہی ہے، صرف باقی رہنے والا میں ہوں. جس کی شان کے اندر بقا ہو اسی کو سجدہ ہے کہ تکبر کرے. ہمارے اندر ہمیں تکبر لائق نہیں دیتا، ہمیں زیب نہیں دیتا. پیٹ میں ساری جسم کے اندر گندگی بھری پڑی ہوئی ہے، ہماری ایک زندگی ایک سانس کی محتاج ہے، آنکھ بند ہونے کی محتاج ہے. دل کی دھڑکن رک جائے تو ہماری زندگی ختم. تو پھر ہم کس بات پر تکبر کریں؟ اللہ رب ذوالجلال کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. جس کے اندر تکبر کی بیماری ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرمائے والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے، تجھے اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا. کیوں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندہ اللہ رب ذوالجلال سے ساری نماز کے اندر عاجزی ظاہر ہوتی ہے. جب رکعت باندھتا ہے بندہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی پیچھے میں اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال رہا ہوں. میری نگاہوں کے سامنے بس تیری ہی ذات ہے، میں تیری ہی بارگاہ کے اندر آیا ہوں، میں یہ مان کر کے آیا ہوں تیرے علاوہ کوئی نہیں، میں عاجز ہوں، تو میرا بڑا ہے، اب میں تیرے دربار میں کھڑنے کے لیے جا رہا ہوں. جب رکوع کے اندر جاتا ہے تو بندہ دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان بزبان حال کرتا ہے، جھک کر کے بندوں کو بتاتا ہے، دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ میں کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا اور جھکنے کے لیے تیار بھی نہیں. ہاں میں اس ذات کے سامنے جھک رہا ہوں جو ذات سب سے بڑی اور بلند و بالا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنے سارے جسم کو تیرے دربار کے اندر ڈال دیا ہے. انتہائی عاجزی ہے. نماز کے اندر اللہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ وہ جگہ اللہ کو پسند ہے جب بندہ آدمی سجدے کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کے اندر سب سے زیادہ نماز کے اندر عاجزی جھلکتی ہے بندے کی طرف سے. جب بندہ نماز کی پابندی کرے گا خشوع خضوع کے ساتھ، آداب کی رعایت و مستحبات کے ساتھ، تو دھیرے دھیرے بندے کے اندر سے تکبر کا مرض بھی نکلتا چلا جائے گا. تو اللہ رب ذوالجلال نے ان باتوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم عمل کریں. واستعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو. کس پر؟ حب مال کی جو چاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی. والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کیا کرو، مدد اللہ سے حاصل کیا کرو. کس بات کی؟ تکبر، بغض، اناد، عجب، خود پسندی لے دے کر کے یہ کہیں کہ میں ہوں ہمچو ڈنگرے نیست. ایک فارسی کا جملہ ہے ہمچو دیگرے نیست، یعنی میرے طرح کوئی بھی نہیں ہے. یہ فارسی کا جملہ ہے. جب آدمی متکبر ہے، تکبر والا ہے، تو بزبان حال وہ یہ کہتا ہے ہمچو دیگر نیست، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، مال میں طاقت میں، سینہ تان کر کے. تو اللہ رب ذوالجلال ہے تیرے اندر سے یہ بیماری بھی ختم ہو جائے. نماز کی پابندی کیا کر، خشوع خضوع کے ساتھ، آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے. پھر اللہ رب ذوالجلال جتنی تیرے اندر بیماریاں ہیں ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو دور کرتا جائے گا. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان بیماریوں سے پاک و صاف فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.